بسم اللہ الرحمن الرحیم. بکس کا جو ہے نا وہ آرڈر دے دیا میں نے, بکس اویلیبل نہیں تھی. ایک بہت بڑی لاٹ گئی ہے لاہور سے ہی ان بکس کی, تو وہ ان کے جو اسٹور تھا تو وہاں پر وہ ختم ہوئی تھی. انشاءاللہ جلدی جو ہے وہ آ جائیں گے. ہمیشہ کی طرح لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا لیکچر 10 منٹ یا 5 منٹ. اچھا جی, میں نے آپ کے سامنے ایک لفظ لکھا ہے. کیا ہے جی؟ غلامی. غلامی. آپ میں سے کون کون غلام ہے؟ بلکہ نہیں, غلط سوال. آپ میں سے کون کون غلام نہیں ہے؟ یہ پوچھ. ہم کوئی غلام ہے جی کیا سارے غلام ہیں؟ جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو ان کے بھی غلام ہیں, ویسے بھی پاکستانی غلام ویسے تو بیٹے کے معنی میں بھی آتا ہے, ہاں جی, ٹھیک ہے نا, تو اس لحاظ سے تو حبیب صاحب نہیں, بیٹے کے معنی میں نہیں آتا, لڑکے کے معنی میں. ہاں لڑکے کے معنی. جو ینگ لڑکا ہوتا ہے اس کو غلام کہا جاتا ہے. وہ جنت میں جو لڑکے جو سرونگ کر رہے ہوں گے نا, ان میں احادیث میں ان کے لیے غلام کا لفظ ہے. تو وہ ہمارے اکثر جو لوگ جن کو عربی نہیں آتی تو اس میں وہ غلام کا مطلب لیتے ہیں کہ وہ غلامی والا غلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کے ساتھی کے اچھا اچھا, چلیں بیٹھ. تو کیا بات کر رہا تھا جی؟ غلام کی. جی جی, غلام. تو ہم میں سے کون کون غلام نہیں ہے جو سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں؟ آپ آزاد ہیں؟ اچھا, ماشاء اللہ. کس چیز سے آزادی حاصل ہے؟ ہر چیز سے زیادہ سوائے اللہ کے تب بندے ہیں بس. اللہ کے بندے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ہر چیز سے آزادی حاصل ہے؟ ہر چیز سے آزادی حاصل ہو نہیں سکتی, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آزادی ہو. نہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ آزاد ہیں. لیکن آزاد سے ذمہ داری. اچھا, یہ کورس فہم دین بھی ہے, تو اس طرح کی تھوڑی سی نا جو کراس ٹاک, کچھ تبادلے اور دھماکے انشاءاللہ کوشش کریں گے ہوتے رہیں. اچھا, آپ اور کس چیز میں آزاد ہیں؟ ہم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں. ماشاءاللہ. کیا آپ اس بات پہ پکے ہیں؟ پکے سے جتنے پکے ہیں. آپ اپنی ذات میں اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں؟ اپنی ذات میں؟ ہاں جی, اپنی ذات میں تو آزاد ہوں. آگے امپلیمنٹ کرنے میں فرق آ سکتا ہے. وہ ٹھیک ہے, اس کی بات نہیں میں کہہ رہا. اپنی ذات میں آزاد ہیں. ہاں جی, فیصلہ ڈسکس چلیں, کر کے میں آئی ایم گونا شیک یور گراؤنڈ ناؤ. میں کوشش کروں گا کہ میں ان کی بنیاد تھوڑی سی لانے کی کوشش کروں. جی وہ بہت بڑی انہوں نے جو ہے نا حکمت بھری بات کر دی ہے. اچھا, کیا انسان کبھی جی جی انہوں نے کہا جی وہ بیچلر ابھی کوارے ہیں, کوارے لگ رہے ہیں مجھے. ہمارے ہیں نہیں زندگی کھیل رہے ہیں. اچھا, اکثر لوگ نا, میں ایک مسجد میں اسی طرح میں پڑھا رہا تھا عربی فیصلہ آباد میں, تو وہاں پہ ہمارے جو ناراضگی نہ اس بات کو سن کر اختیار کی جائے گا, کچھ ہوتے ہیں ہمارے نا ملیٹنٹ بابے ہوتے ہیں, کچھ ملیٹنٹ سمجھتے ہیں, دہشت گرد. وہ ملیٹنٹ وہ اس میں یوز ہو جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کٹر قسم کے بابے ہوتے ہیں. ہاں جی, تو وہ میں جب بات کر رہا تھا تو اس طرح ہی ہنسی خوشی کا ماحول تھا, تو انہوں نے کہا جی آپ مسجد کی عزت کریں, یہ کس طرح آپ اس میں مذاق کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جب حضرت عمر کا جو جب نکاح ہوا تھا حضرت علی کی صاحبزادی سے, تو انہوں نے جو آپس میں مطلب آپ سیرت عمر فاروق پڑھے نا, تو انہوں نے وہاں پہ آپس میں کچھ گپیاں کی تھی, اور وہ مسجد نبوی تھی. ہاں یہ ہے کہ ادب سے ذرا آگے نہیں نکلنا چاہیے. تو یہ مسجد جو ہے نا, یہ ہمارا ایک کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے, جس کو صرف ہم نے نمازوں کے لیے منتخب کر لیا. یہاں سے تو ہماری آپ تزکیہ ہوتا ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ آپ غلام ہیں یا نہیں ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی کسی نظریے کے کبھی غلام نہیں رہے؟ نہیں رہے آج تک کوئی مسلک کوئی میرے ذہن میں آیا ہی نہیں. نہیں, نظریہ سمجھتے ہیں, فکر نظریہ کوئی آئیڈیا, ہاں کسی کا بھی, کسی گورے کا نظریہ بھی ہو. کوئی علم تو حاصل کر رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اسلام جو کہ ہمارا مذہب اسلام ہے, ہم اسی کے بارے میں نظریہ رکھتے ہیں جو بھی رکھتے ہیں. صحیح. باقی نظریات پڑھے ہیں, اس کی علم جن تک حد تک ہمارے پاس ہے وہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, بلکہ ایک وفد آیا, تو اس میں نا کچھ لوگ تھے. اچھا, یہ میں پرسنل اٹیک نہیں ہے, یہ میرا انداز ہے پڑھانے, تو اس کو پہلے میں یہی بات کروں کہ پرسنل اٹیک نہیں ہوگا انشاءاللہ, یہ سارا تعلیم اور تدبر ہی ہوگا. تو ان لوگوں کی نا داڑیاں نہیں تھیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مطلب ناراضگی کا اظہار کیا, اور کہا چلے جاؤ. اور جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا اعفوا اللحیٰ, اپنی داڑیوں کو معاف کر دو, چھوڑ دو, مطلب جس طرح جا رہی ہیں ان کو جانے دو. تو میں آپ کیا پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ کسی نظریے پہ نہیں ہیں؟ کون سا؟
किसी दाढ़ी नज़रिए। हमारे ना फ़र्ज है ना वाजिब है, हाँ। उस वक्त तो मैं कायल हूँ। बाकी फिर अगर रख लें दीन के मजाज को देखा जाए तो ओवरऑल दाढ़ी होनी चाहिए बंदे की, इस हद तक मेरा ये नज़रिया है, क्योंकि हम शुरू से ऐसा कर रहे हैं तो इसलिए आगे भी नहीं किया। थोड़ा सा ये मैं जान के जरा ना आप लोगों का डोपामिन बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो इमेजिन करें, हम सारे इमेजिन करते हैं अपने ऊपर ये तारी करें, अल्लाह के रसूल बैठे हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, अभी वो वक्त गुजरा और हम उनकी महफिल में बैठे हैं, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कस्सुश शवारिब एफुल लिहा, कस्सुश शवारिब एफुल लिहा, मूछें कतरवाओ, दाढ़ियां बढ़वाओ। और मैं कहता हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाढ़ी वाजिब से फर्ज ते कोई नहीं है, और मैं की करा, उसको जरा सोचने की ज़रूरत है। असल में ना रखना ना रखना, क्योंकि वो एक पर्सनल लेवल का जो मामला होता है उसका जवाब आपका अलग है, उसके उस पर कोई डिबेट ही कोई नहीं है, वो इंसान का अपना अंदर का मामला है। लेकिन ये जो नज़रियात ने हमसे हमारी तालीमात छीननी है ना, ये बड़ा मसला हो गया। नहीं, इसमें बात ये है ना, जी। दीन में फ़र्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, इसमें ये किस कैटेगरी में आती है ये पता है हमें? ये मैं आपको बताता हूँ, जमहूर के यहाँ ये फ़र्ज है, अहनाफ के यहाँ वाजिब है। जमहूर को तो हकीकी बात है ना, पीछे मैं आपको से बता रहा चले हूँ, ना, मैं आपको बता स्टार्ट रहा हूँ। में दीन के स्टार्ट आप लोग असल में इसको एज अ तालीम समझें। जमहूर के यहाँ फ़र्ज है स्टार्ट, और अहनाफ के यहाँ वाजिब है। और ये जमहूर कौन है? इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल, ठीक। इसका मतलब वो कहते हैं कि जिसने दाढ़ी कटवा ली तो वो क्या उसको मुसला कर रहा है अपनी ज़ात, ठीक। जी, वो भी मैं बताता हूँ जी, वो भी बताने लगा। तो अब इमाम अबू हनीफा कहते हैं ये वाजिब है। अब फ़र्ज और वाजिब में, क्योंकि बाकी जो 3 मसलक हैं उनमें ये वाजिब नहीं होता, उसमें फ़र्ज ही वाजिब होता है। तो उसकी डिफरेंस समझने के लिए ये माइंड में रख लें कि फ़र्ज वाले को अगर 20 सोटे लगने हैं ना, तो वाजिब वाले को 19 लगने हैं। आप समझ, मतलब ये थोड़ा सा उनका बीच में इख्तलाफ है हल्का होगा, तो वाजिब वाले को 19 लग जाएंगे, ये है मामला। तो अब हमने ये देखना है कि ये फ़र्ज और वाजिब कैसे होती है। तो याद रखें कि जब भी, अभी मैं आपको इंशाल्लाह अमर पढ़ाऊंगा ना, अमर, ये असल में सारी डिबेट किसी चीज़ की बेस है। जब हुक्म आ जाता है ना किसी चीज़ का, चाहे वो अल्लाह के नबी के अल्फाज हो, और अल्लाह के अल्फाज तो नहीं कुरान मजीद में, तो फिर वो चीज़ फ़र्ज या वाजिब की कैटेगरी में आ जाती है। उसके लिए किसी इमाम की ज़रूरत नहीं, ठीक, उसके लिए किसी इमाम की ज़रूरत नहीं है। ये असल में ये मदारिस की जो है ना, ये बेस यहीं से उठती है कि आपने किस चीज़ को फ़र्ज लेना है, किस चीज़ को वाजिब लेना है, किस चीज़ को सुन्नत लेना है। तो असल बात हो रही थी गुलामी की, तो हम नज़रियात के भी गुलाम हो चुके हैं। हाँ, ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मोहब्बत का तकाजा है, रखेंगे नहीं रखेंगे, वो अलग बात है। अच्छा, ये एक छोटी सी बात थी, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे घरों में राइज हो चुकी हैं। शादी ब्याह की तकरीबात आप देख लो, इनमें भी ऐसे ही मामला होता है। बाहर काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह एक एक करके डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल थी। असल में देखें, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि भाई 10 चीज़ें जो है ना, 10 चीज़ें ये फितरत में से हैं, जिसको हम नेचर कहते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि दाढ़ी बढ़ाना फितरत में, ये फितरत अल्लाह ताला ने यहाँ पर रखी इसलिए। शेरनी की दाढ़ी नहीं होती, शेर का आपको पता है कितनी बड़ी दाढ़ी होती है उसकी, इस तरह बकरों पे भी आ जाती है। तो ये जो इंसान नुमा बकरे हैं इनकी भी आ जाती है। तो अगर इंसान नुमा बकरे जो है वो थोड़ा शेर बनना चाहते हैं, ज़रा एक मुसलमान एक ज़रा ना, उसमें उसकी एक हैबत होती है जो असल में गोरों ने हमसे छीन ली। तो बहरहाल उसमें वापस आने की ज़रूरत है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब जो नौजवान है ख़ासतौर पे इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मैंने कई देखा नौजवान जो हैं वो दाढ़ी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एक अपीयरेंस है, लेकिन ये हमारा एक किस्म का आप कह लेंगे एक यूनिफॉर्म भी है। तो अल्लाह ताला हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं जो है वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के अगेंस्ट था, लेकिन अल्लाह ताला ने जब दिल खोला तो बस खोल दिया। अल्लाह ताला सबका दिल खोलते हैं। गुलामी की बात हो रही थी, 2 मिनट की कंप्लीट करनी है मैंने। अच्छा, इस्लाम में ना जी, इस्लाम बेसिकली ना इन चीज़ों का मजमूआ है जो मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ। आप कहेंगे इस्लाम क्यों लिख दिया, बताते हैं। इस्लाम अताअत तकवा, बेसिकली ये दीन बनाता है टोटली। इस्लाम किसको कहते हैं? इस्लाम कहते हैं फर्मा बरदारी को मान लेने को, अमन को नहीं कहते। इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम पीस, ये क्या कहते हैं, अमन का दीन है ना, अमन का दीन नहीं है इस्लाम। इस चीज़ को अपने ज़हन से निकालना, ये भी नज़रिया है। अमन करते हुए वहाँ पे हमारे 30,000 भाई बहन शहीद हो गए और हमने कोई तलवार नहीं उठाई होते।
امن کا دین نہیں ہے. ہاں ایک سسٹم پرووائڈ کرتا ہے جس سے آپ امن کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ آپ کو ایک سسٹم دیتا ہے جو آپ کو امن کی طرف لے جاتا ہے. اسلام کہتا ہے جی فرما برداری کو, ٹوٹل سبمیشن, جو کہہ دیا مان لیا, جو کہہ دیا مان لیا, اس کو کہتے ہیں جی اسلام, ٹوٹل سرنڈر. اس کا اگر میں پراپر اس کا میننگ کروں نا, انشاءاللہ یہ پڑھیں گے, باب فعال ہے, پڑھیں گے یہ آپ کو سمجھ آئے گی. اس کو کہتے ہیں سرنڈر, سبمیشن, سرنڈر. ایک مطلب وہی نا, ہتھیار ڈال دیا. ہتھیار کس لیے ڈال دیا؟ کیونکہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ وہی ذات حق ہے, جو کہے گی مان لینا. اس نے جو کہا مان لیا, بس اس کو کہتے ہیں ہتھیار ڈال دینا. ہاں آپ نے لڑائی کی کوشش کی, لڑائی کر نہیں سکے, اب آپ نے ہتھیار ڈال دیا. مثال کے طور پہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کی ہوئی تھی, مسلمان ہیں آپ نام کے, ٹھیک, بغاوت کی ہوئی تھی میں نے, کسی نے, لیکن اس نے جب اپنا وہ رسی اس نے ٹائٹ کی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ ادھر سے آ رہا ہے, ہتھیار ڈال دیے, اب میں یہ کام کروں گا, دین کے معاملات کی طرف چلوں گا. اس سے آگے جو اگلا جو سٹیپ ہے نا جی, وہ ہے اطاعت کا. جو اطاعت ہوتی ہے نا, یہ ہوتی ہے دلی محبت سے, ٹھیک. اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. محبت, اس میں محبت کا فیکٹر ہوتا ہے. اس میں آپ نے جنگ کی سرنڈر کر دیا, اس میں محبت نہیں ہوتی, مجبوری ہے. بس اذان ہو گئی ہے, نہیں وہ آخری ہے حدیث سنی ہوئی ہے جی, 5 نمازیں اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر تو کھاتا نہیں کھلنا, تو وہ پڑھ ہی لو. یہ وہ والا لیول. اس سے آگے آپ محبت, نماز پڑھنے کے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آ رہے ہیں محبت سے, ٹھیک, اس کے ساتھ آپ کو محبت ہے, یہ وہ لیول. پھر تقویٰ. اچھا یہ پازیٹیو انرجی ہے, یہ نیگیٹو انرجی ہے. نیگیٹو انرجی ڈر خوف بھی ہے اس کا. وہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ ان سے بڑا مشہور ہے بولا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا جو ہے وہ جہنم میں جا رہی ہو اور ایک شخص اگر جنت میں جا رہا ہو تو مجھے یہ امید ہوگی کہ وہ شخص میں آؤں گا جنت میں جانے والا اللہ تعالیٰ سے. اور اگر ساری دنیا جنت میں جا رہی ہو اور ایک شخص جہنم میں جا رہا ہو تو مجھے یہ خوف ہوگا کہ کہیں وہ میں نہ ہوں. تو یہ ہے وہ خوف اللہ رب العزت کا, تقویٰ, رہبان. اور اس کے بعد آیا تھی عبادت. یہ ہوتی ہے جی اصل میں غلامی. یہ غلامی کس کی؟ اللہ رب العزت کی. کسی نظریے کی نہیں, کسی فکر کی نہیں, کسی مال کی نہیں, بچوں کی نہیں, بیوی کی نہیں, کمیونٹی کی نہیں, عزت کی نہیں, شہرت کی نہیں, صرف اللہ تعالیٰ کی. وہ آج بڑی پیاری حدیث 40 نووی کی حدیث ہے, نقاری صاحب نے پڑھی تھی کہ اگر تم اس کے احکامات کی حفاظت کر لو گے تو وہ تمہارے احکامات کی تمہاری حفاظت وہ کرے گا. بلکہ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی, اس کے بعد انشاءاللہ لیکچر شروع کرتے ہیں. اس میں تو یہ کہا اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ جو شخص عبادت کو میرے لیے خالص کر لے گا, اس کا مفہوم بتا رہا ہوں, تو میں اس کے ہاتھ بن جاؤں گا, اس کے پاؤں بن جاؤں گا, اس کی آنکھیں بن جاؤں گا, اور اگر کسی نے اس سے دشمنی کرنے کی کوشش کی تو اس کا مطلب وہ مجھ سے دشمنی. تو یہ اتنی بڑی بات ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ سے آپ نے محبت کرنی ہے تو اس لیول کی محبت ہونی چاہیے. عبادت میں کیا کیا جی, عبادت میں کیا کیا ہے؟ عبادت میں انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے. عبادت میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. نماز, روزہ, حج, زکات یہ عبادات نہیں ہے, یہ ارکان ہے. مطلب عبادات کا ایک لیول ہے چھوٹا سا. عبادت ہوتی ہے کہ ہمتاً ہر وقت, اس وقت بھی آپ عبادت کر رہے ہیں کیونکہ آپ یہاں پر اللہ رب العزت کے احکامات کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں, تو اس کو عبادت کہتے ہیں. اور یہ ہوتی ہے دل سے, کوئی مجبور کر کے کسی کو نہیں کروا سکتا. مجبور کر کے میں صغیر صاحب کے دل میں تو اپنی جگہ بنا لوں گا, لیکن اس کے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. صغیر صاحب سے میرا کنیکشن بن جائے گا, آپ سے میرا کنیکشن بن جائے گا, اس کے یہاں کوئی کنیکشن والا معاملہ نہیں ہے. تو یہ جو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر تو یہ مجبوری کی حالت ہے تو ایک دفعہ اس کو جا کے گھر جا کے اپنی یہ کلینزنگ کریں, اپنی جو نیت ہے نا اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ یہ جو علم ہے نا یہ بڑا باحیا علم ہے, یہ ایسے ہی نہیں آتا دل میں. اس کے لیے بڑی جو ہے نا وہ ایک محبت والا فیکٹر ہونا بڑا ضروری ہے. یہاں سے آپ کو ڈیٹا مل جائے گا, لیکن اس سے حاصل ہونے والی جو ہدایت ہے وہ شاید آپ کو نہ مل سکے. اور اس پہ بڑے بڑے علماء بھی جو ہیں کبھی کبھی اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں, اور ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, تو ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی ہے. اچھا جی, اب آپ کے سامنے میں وہ چارٹ جو ہم نے کل پڑھا تھا اس کو میں ایک دفعہ ریوائز کرنے لگا ہوں. مسلمن, مسلمون, مسلمن, مسلمین, مسلمانی, مسلمینی, مسلمینی, مسلمون, مسلمین, مسلمینا, مسلمتن, مسلمتن, مسلمتین, مسلمتانی, مسلمتینی, مسلمتینی, مسلماتن, مسلماتن, مسلماتن. فریش ہو گیا جی سب کو؟ ہو گیا. اچھا, اب ہم نے آج سے انشاءاللہ جملے بنانے شروع کرنے. دیکھیں جملے عربی میں 2 طرح کے, ایک ہے جی اسمیہ اور ایک ہے جی فعلیہ. ٹھیک ہے جی, یہ شروع ہوگا اسم سے, اس میں اسم ہوگا,
یہ شروع ہوگا فعل سے، اس میں کسی کام کا بتایا جائے گا، اور ان دونوں میں خبر ہوگی. خبر سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے اس کو جملہ انشائیہ بھی کہہ دیتے ہیں. اچھا، ہم نے ابھی فعلیہ نہیں پڑھنا، فعل ہم بعد میں پڑھیں گے، ہم ابھی جملہ اسمیہ پڑھیں گے. جملہ اسمیہ میں جو سب سے اہم چیز ہے نا جی بنانے کے لیے، اس میں ہوتے ہیں مرکبات. یہ جملے کی قسمیں ہیں. مرکبات، مرکب کس کو کہتے ہیں جی؟ کمبینیشن، کھچڑی، اس کو آسانی کے لیے مرکبات. اس کے مرکبات دو قسم کے ہوتے ہیں. لینگویج کی بات کروں، ایک ہوتا ہے جی ناقص اور ایک ہوتا ہے جی تام. ناقص کا مطلب ہے نقص ہے اس مرکب میں کوئی، تام کا مطلب ہے تمام، کمپلیٹ ہے ہر چیز. اب اس کو سمجھانے کے لیے کیا ہے، جو ناقص ہوتا ہے اس میں بات جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی. اس جملے میں جو شخص کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے وہ بات پوری نہیں ہوگی اس میں. اس میں بات پوری ہو جائے گی. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں جملہ اس میں، اس کی ایگزامپل دینے لگا. زید محنتی ہے، بات کمپلیٹ ہوگی، آپ کو سمجھ آ گئی. مسجد خوبصورت ہے، اللہ غفور ہے، بچہ خوبصورت ہے، وہ لمبا ہے، وہ جا رہا ہے. اس میں بات کمپلیٹ ہو رہی ہے. اس کو کہتے ہیں مرکب تام. ایک ہوتا ہے مرکب ناقص، اس میں بات کمپلیٹ نہیں ہوتی. کرسی پر، پیارا بچہ، اللہ کا گھر، اس کی محبت، میری گاڑی، میری گھڑی، ان کا موبائل، اس میں بات پوری نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص. اس کو کہتے ہیں جی مرکب ناقص. ہم نے پہلے یہ پڑھنا ہے، پھر ہم یہ پڑھیں گے، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو اس کو پڑھنے میں ہمیں بہت دیر لگ جائے گی. تو آج سے ہم مرکب ناقص پڑھیں گے، اور ایک مرکب ناقص آج ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، اور وہ بہت آسان ہے کیونکہ آپ کو آتا ہی ہے. دیکھیے گا مرکبات جو ہیں وہ جی 4 ہیں. مرکبات ناقص جو ہیں وہ 4 ہیں. اچھا، مرکب کہتے کس میں؟ دیکھیں کوئی ایک لفظ ہے نا جی، فار ایگزامپل مثال کے طور پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں جمیل، یہ نام نہیں میں بول رہا، یہ صفت ہے. اس میں صفت جمیل، یہ ہے خوبصورت. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت. پھول خوبصورت ہے جی پھول بہت خوبصورت ہے. یہ تو پورا ہو گیا نا، خوبصورت پھول. خوبصورت پھول. ٹھیک. اچھا، ایک لفظ ہے یہ، اس کو نا میں عربی میں کہوں گا یہ مفرد ہے. آسانی کے لیے کہیں گے یہ فرد، جیسے کہ فرد اکیلا ہوتا ہے نا، یہ اس کو مفرد کہتے ہیں. مفرد پلس مفرد، اس کو بھی چھوڑ دیں، میں ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب. ٹھیک ہے جی، 2 مفرد بن جائیں گے تو مرکب بن جائے گا. ٹھیک، یعنی کہ ایک لفظ مفرد کا ہوگا، اگلا لفظ بھی مفرد ہوگا، اکیلے اکیلے الفاظ ہوں گے، جب آپ ان دونوں کو ملائیں گے تو وہ مرکب بنے گا، ان کا ایک مکسچر بن جائے گا. اچھا، اب یہ جو مرکبات ہیں یہ 4 ہیں. اس میں ہے جی توصیفی، اضافی، اشاری، جاری. اس میں سے جس میں ہمارا سب سے زیادہ وقت لگے گا، جو ٹائم کنزیومنگ ہے، وہ یہ ہے. اور یہ قرآن مجید میں 90% استعمال ہوا، بہت زیادہ استعمال ہوا. اس کو مرکبات میں سے استعمال تو سارے ہی ہوئے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ بہت استعمال ہے، اور یہ ہم بھی استعمال کرتے رہتے ہیں. مطلب اردو میں بھی ہم عربی کا مرکب استعمال کرتے ہیں. اچھا، اب پہلے آج ہم نے پڑھنا ہے توصیفی. یہ 10 منٹ کا مرکب ہے، 10 منٹ میں آپ کو سمجھ آ جائے. یہ انشاءاللہ اگر آپ نے محنت کی تو 20 منٹ کا مرکب ہے، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہ کم از کم ایک لیکچر، یا اگر آپ نے اس طرح کل ابیلٹی دکھائی تھی اپنی، 2 لیکچر یا 1 لیکچر کا. اور یہ انشاءاللہ آج میں ختم کروں گا توصیفی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی، 4 مرکبات ہیں. مرکب توصیفی، توصیفی
तौसीफ निकला है जी वस्फ से, सिफ्त से। कहते हैं जी मौसूफ आ गए, कहा जाता है मौसूफ आ गए। इसका मतलब क्या है? हाँ, तारीफ अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी। यानी कि आप अभी किसी की जो है, किसी को अपनी नेकियां दे रहे थे, वो तशरीफ ले आए, ठीक, यानी कि आप उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, आपने अभी उनको बताना नहीं चाहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, तो आप कहते हैं मौसूफ तशरीफ ले आए, यानी कि उनकी, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, अब उन मौसूफ में कोई सिफ्त भी है, आप उसकी भी डिस्कशन कर रहे थे, उसको भी बयान कर रहे थे, आपको उसका भी पता है कि वो सिफ्त और मौसूफ जो है वो एक यूनिट का एक ही जिस्म का हिस्सा है। हमने इसमें ये पढ़ना है बस, इसमें आपको सिफात पढ़नी है आपने, और ये बहुत है कुरान मजीद में। सिफात सबसे ज़्यादा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यूज़ हुई। अच्छा, इसके कुछ कायदे हैं, इसके कुछ रूल हैं। ये रूल सब मुरक्कबात के ऑलमोस्ट सेम ही है, एक आधी बीच में जो है ना वो डिफरेंस होगा, एक आधी बीच में कुछ फर्क होगा। अच्छा, इसको बनाने का तरीका ये होता है, इसमें इसके दो इंग्रेडिएंट हैं, दो अज्जा हैं इसके। पहला है जी सिफ्त और दूसरा है मौसूफ। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि सिफ्त और मौसूफ क्या होता है, समझ आ गई? यहां तक किसी को समझ ना आई हो, क्योंकि बस ये हम अरबी पे के रोड पे चढ़ने लगे हैं बस हम। ये आपका जो है वो प्लाजा टूल प्लाजा आ गया इंशाल्लाह। सिफ्त मौसूफ ये दोनों अल्फाज भी अरबी के ही हैं। सिफ्त प्लस मौसूफ इज इक्वल टू मुरक्कब तौसीफी। अच्छा, उर्दू ज़बान में आपने किसी की सिफ्त बयान करनी हो तो उसमें सिफ्त जो है वो पहले आती है। जैसे नेक लड़का, अच्छा बच्चा, खूबसूरत बच्चा, प्यारा बच्चा, इसमें देखें जो सिफ्त है ना वो सारी पहले आ रही है। अरबी में जो है जो सिफ्त है वो आखिर में आएगी, बस ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उर्दू में सिफ्त पहले आती है, अरबी में जो सिफ्त आती है वो बाद में आएगी। अभी आप बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अच्छा, इसमें कुछ रूल हैं। अभी हमने एक रूल पढ़ा था, बल्कि रूल तो हमने सारे ही पढ़ लिए। अब आपने मुझे ये देखें, सारे आपके लेक्चर रिपीट होते रहेंगे और ये भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। अजवा बताएं क्या है? अदद, जिन्स, वुसअत और आराम। ये भी आता है आपको, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ठीक है। इसमें होगा क्या, ये जब हम मुरक्कब बनाएंगे, किसी चीज की सिफ्त होगी और वो चीज खुद होगी। इनकी जो अदद, जिन्स, वुसअत और आराब है ना, ये आपस में एक इक्वल होंगे। सारी बात है। सिफ्त है, सिफ्त की भी जिन्स होती है, सिफ्त का भी अजवा होगा, ठीक है, मौसूफ का भी अजवा होगा, ये इक्वल होना चाहिए। कैसे? एक एग्जांपल करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। इसको मैं इस वक्त मिटाने लगा हूं, बस आपने अजवा दोनों का इक्वल रखना है। अच्छा, ये जो है ना, ये टर्मिनोलॉजी मैंने डिवाइस की हुई है, तो ये अगर मदारिस में नहीं आपको मिलेगी, या इस तरह की और भी कई चीजें हैं जो आसानी के लिए मैंने बनाई हुई। मदारिस का सिलसिला ये होता है कि वहां पर शुरू से ही होती हैं गिरदाने शुरू, वो रट्टा उधर शुरू होता है, फाला फाला फालू फाला फाला था फालना, वो रातों रात गिरदानों के रट्टे लगाते रहते हैं। उनको पता नहीं कितने हजार गिरदाने याद होते हैं। हम असल में चूंकि स्कूलों से पढ़े हुए हैं, हमारा सिलसिला अभी वो नहीं है कि जिस तरह वो रट्टा लगा लेते हैं, हम नहीं लगा सकते, तो हम इसको स्कूलों की तरह लेकर चल रहे हैं। बात जी कॉन्सेप्चुअली इसको पढ़ा रहे हैं। जब आप इसको पढ़ लेंगे, फिर आप वो जो क्या उसको कहते हैं, मदारिस की जो टर्मिनोलॉजी है उनकी जितनी भी, वो उसको जब आप अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल आप भी वैसे ही हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिखने लगा हूं, कुरान मजीद की एग्जांपल करेंगे सारी इंशाल्लाह। उर्दू में लिख रहा हूं मैं, साले अमल, साले को नेक भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब इसकी मैंने अरबी बनानी है। अच्छा नहीं, ये साले अमल उर्दू में ले फिलहाल, अरबी नहीं है, ठीक है, सर गलत बनाया आपने अभी भी, हाँ गलत बनाया।
ابھی یہ کیا ہے جی؟ صالح صفت ہے کہ موصوف ہے؟ پہلے اس چیز کو کیٹیگرائز کرنا ہے، صفت ہے. اور یہ کیا جی؟ موصوف. اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، عمل اچھا ہے یا برا ہے. میں نے اس کی عربی بنانی ہے. یہ اردو ہے، عربی میں موصوف پہلے آ جائے گا، صفت بعد میں چلی جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ جو موصوف ہے یہ ادھر آ جائے گا، صفت ادھر آ جائے گی. میں لکھنے لگا ہوں عمل صالح، یہ بھی اردو کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب میرا اگلا کام کیا ہے؟ میں نے اس کے عربی کے الفاظ ڈھونڈنے ہیں. یہاں سے میں اس کو ادھر لے کر آؤں گا. عمل کا جو عربی ہے وہ کیا ہے؟ مجھے آپ نے جب بھی بتانا ہے نا، مجھے آپ نے حالت رفع میں بتانا ہے، ٹھیک، اور حالت رفع میں بتانا ہے اور واحد بتانا ہے. جب بھی میں آپ سے کچھ پوچھوں گا یہ اس کی نارمل سٹیٹ ہوتی ہے. عمل کی عربی کیا ہوتی ہے جی؟ عملون. یہ تم نے صحیح بتایا، یہ پورا بولا کریں. عملون نہیں ہوگا یہ، عملون. صالح کی کیا عربی ہوتی ہے جی؟ صالحن. صالح صالح، عمل صالح. اب ہم نے ان دونوں کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اجوا کیا ہے اور اس کا اجوا کیا ہے. ٹھیک ہے جی؟ عدد واحد ہے، جمع ہے یا مثنیٰ ہے واحد. جی؟ واحد ہے. بتائیں مجھے. واحد ہے، واحد ہے. کل آپ کر چکے ہیں سارا. اگر میں عمل کی کل آپ سے وہ کرواتا، آپ سے پریکٹس، عملون، عملن، عملین، عملانی، عملین، عملین، عملون، عملین، عملین. ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ واحد. اوکے. اب ہم نے ایکول کرنا ہے، یہ اجوا کر رہے ہیں. یہ عدد ہو گیا. ٹھیک ہے جی؟ عدد ہو گیا. صالح واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے، کیا ہے؟ واحد. جی واحد واحد. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ہم رول اپلائی کر رہے ہیں. اگلا کیا جی؟ عدد کے بعد جنس. ہاں جی. عمل مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. آپ بتائیں قاری صاحب، عمل مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ کیسے جی؟ نون تنوین ہے. تنوین تو پھر مؤنث میں بھی آ سکتی ہے. ہاں جی، یہاں پہ گول تا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور کھڑی زبر کے بعد یا نہیں ہے، اور الف کے بعد حمزہ نہیں ہے، اور ہوا کا نام نہیں ہے، شراب کا نام نہیں ہے، کسی ملک کا نام نہیں ہے، اور جسم کے وہ اعضاء جو دکھ ہیں وہ نہیں ہے. ٹھیک؟ تو یہ پھر مذکر ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ مذکر. یہ پریکٹس آپ اس میں کر لیں گے تو باقی مرکبات میں بھی یہی رول ہے سارے آلموسٹ. اگلا کیا ہے جی؟ وسعت. عمل. وسعت میں کیا چیز ہوتی ہے کسی چیز کی؟ وسعت کس لیے کہتے ہیں کسی چیز کو؟ اس میں کیا ہوتا ہے کسی چیز کا کیا ہونا کیا جی؟ نہیں، آپ نے جو بھی ہم نے پڑھا تھا کل، اسم کا کیا اور کیا نہیں ہوتا اس میں. وسعت کل میں نے پڑھایا تھا، میں اس لیے وہ بار بار نہیں بول رہا. معرفہ یا نکرہ ہونا سر؟ معرفہ یا نکرہ ہونا. تو یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ کیا ہے جی؟ نکرہ ہے. نکرہ ہے، یہ نکرہ ہے. کنفرم ہے؟ اور جی کوئی کہنا چاہتا ہوں معرفہ ہے، عمل معرفہ ہو؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. یہ جی یہ بھی نکرہ ہے. ٹھیک ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا میتھ تھا پورا عربی، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. اب کیا رہ گیا جی؟ اعراب. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کون سا اعراب ہے، حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے. جی رفع میں ہے. قاری صاحب آپ کو اپنا حافظہ وہ بہت تیز ہیں، آپ ذرا آپ کے کوئی پڑھنے سے مجھے پتا ہے آپ کا انہوں نے اتنا مشکل سوال کا جواب دیا تھا پچھلے سال، میں خود حیران ہو گیا انہوں نے کیسے دے دیا. ماشاءاللہ. ہاں جی. عمل رفع ہے، نصب ہے، جر ہے. جی سگیر صاحب رفع ہے، نہیں سمجھ آ رہی؟ کل ایک چارٹ بنایا تو تھا. مسلم رفع ہے، نصب ہے، جر ہے. مسلمون من رفع ہے. ٹھیک ہو گیا. کچھ لوگوں کو کانسیپٹ کلیئر ہو رہے ہیں. چارٹ کھول لیں انشاءاللہ، بکس مل جائے گی تو پھر ایزی بھی ہو جائے گا، وہ چارٹ سامنے رہے گا.
रफ़ा नसब है जरा जल्दी बताएं जी बकर भाई। रफ़ा जी रफ़ा रिजवान साहब आज आप नजर नहीं आए मुझे, मैं उन्हें पूछ लेता आपसे पहले। हाँ जी हबीब साहब, रफ़ा नसब है जरा रफ़ा रफ़ा। और कोई इख्तलाफ करना चाहता हो इससे? रफ़ा है, ठीक है जी। तो ये हालत है रफ़ा में है। देखें मैथ में क्या होता है जी, रियाजी में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये इसका रूल है। अब अरबी के कायदे के मुताबिक इसकी ये सारी की सारी चीजें इक्वल हो गई। अब इसका मैं तर्जमा क्या करूंगा, अमलुन सालिहुन, ये देखिए ये नकरा में नहीं है, नकरा है, ये मारफा नहीं है। इसका मुझे तर्जमा करके आपने बताना है। सोच लें, एक एक बंदे से मैं पूछूंगा क्योंकि कल आप तर्जमा कर चुके हैं नकरा का भी और मारफा का भी। सोचें इसका तर्जमा क्या बनता है। नेकमल कोई नहीं, कोई नेकमल, नेकमल और जी कोई सा एक ना कोई सा एक नेकमल। ये ना वो भूल गए कुछ गलत भी जवाब दे सकते हैं। हाँ जी कोई सा एक नहीं, कोई सा एक नेकमल। हाँ जी कारी साहब, अमलुन सालिहुन, कोई एक नेक अमल। अब बकर भाई एक नेक अमल या कोई एक नेक अमल है जी। शहजाद भाई कोई एक नेक अमल जी। बुजुर्गों अच्छा पहले दिन आए, अच्छा चलो ठीक है जी। तो इसका मतलब बनता है कोई या एक नेक अमल। आप लोग पास हो गए अपनी पहले मुरक्कबे तौसीफी में, ठीक हो गया। अगर मैं इसको कर दूं अल अमालु अस्सालिहु, अल्लाह आ गया ना जी, एक नेक अमल खास हो जाए। खास हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे भी अलिफ तो यहाँ पर भी एक मेरी गलती है, एक वो गलती आपने पकड़नी है। इसके अंदर एक गलती है, तनवीन नहीं आएगी। वेरी गुड, तनवीन नहीं आएगी माशाल्लाह। अल अमलु सालिहु, ठीक है जी। और फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे भी एक तब्दीली आएगी, नकरा की जगह मारफा आ जाएगा क्योंकि अब ये मारफा हो गया, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है मुरक्कबे तौसीफी दो तरीके से बन सकता है, वो नकरा भी हो सकता है, वो मारफा भी हो सकता है, लेकिन जो यहां होगा वही यहां होगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ डिफरेंस ये है कि जो उर्दू है उसमें सिर्फ पहले आती है, अरबी में ठीक हो गया जी। अच्छा अगर किसी भी वजह से जो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, किसी वजह से यहां पर मैं जबर लगा दूं दोनों पे, अल अमला अस्सालिहा, तो क्या ये ठीक है या गलत है? देखिए अल अमलु अस्सालिहु हमने बनाया था ना, अब मैं किसी वजह से यहां पर जबर लगा दी और यहां पर भी जबर लगा दी, तो क्या ये ठीक है? ठीक, गलत क्यों है अफजल? अच्छा वो कह रहे हैं मुझे लग रहा है इसलिए गलत है। लग रहा है हाँ जी कोई बताना चाहे जी सगीर भाई? नहीं ठीक है कैसे ठीक? इक्वल है दोनों एक जैसे हैं। और अगर मैं इनके नीचे जेर लगा दूं तो भी ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर पेश लगा दूं और यहां पर फिर गलत होगा। और अगर यहां से मैं अलिफ लाम हटा दूं और यहां पर तनवीन लगा दूं तब भी गलत होगा क्योंकि वो मारफा है, ये नकरा है, ऐसे हो नहीं सकता। मुरक्कबे तौसीफी का ये रूल है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हमेशा इक्वल होगी, ठीक हो गया जी। अब ये सारा जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ था आपके लिए वो मैं नहीं लिखूंगा, उर्दू दूंगा आपको, उर्दू के अल्फाज, और आपने उसका मुझे मुरक्कबे तौसीफी बना के बताना है। अच्छा अब इसमें यह है कि इसमें बात पूरी नहीं हो रही, लेकिन ये हमारा एक स्टेप है पूरे जुमले बनाने में। असल में आप तर्जुमा तो करना शुरू हो गए हैं, ठीक हो गया आपका। आप कुरान मजीद खोल के देखेंगे वहाँ पे बेतहाशा मुरक्कबे तौसीफी है। अभी ये उसी की मिसाल थी, ये सूरतुल फातिर है जी, उसमें है ये अल अमलु सालिह, ठीक। ये मैंने कुरान मजीद की टर्मिनोलॉजी बुक में आपके दी हुई है। अच्छा
نمونے کی کیا عربی ہوتی ہے جی؟ ابھی آپ بنا لیں گے، دیکھیں، چلیں چھوڑیں، نموزج. ایک منٹ ہے، یہ ابھی آپ بنا ویسے ہی بتا دیں گے آپ. بہترین نمونہ، اس میں صفت کون سی اور موصوف کون سا؟ بہترین جو ہے بہتر ہونا کسی چیز کا ایک صفت ہے، اور نمونہ جو ہے وہ موصوف ہے، یعنی کہ جو نمونہ ہے، جو ماڈل ہے، اس کی صفت ہے بہترین ہونا. ٹھیک ہو گیا؟ اس کی عربی کوئی بتا سکتا ہے؟ میں ابھی آپ کو ویکیبلری نہیں دے رہا. جی صغیر بھائی. اسوہ حسنہ نہیں ہے. آپ نے کیوں نہیں عربی کے لاز فالو کیے اس میں؟ مجھے عربی چاہیے، مجھے اردو والی عربی نہیں چاہیے، مجھے پیور عربک چاہیے اس کی. نہیں، وہ انہوں نے کچھ بتایا اسوۃ حسنۃ. ٹھیک ہے جی، اسوۃ حسنۃ. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نمونہ اچھا ہوتا ہے یا اچھی ہوتی ہے؟ نارمل نمونہ بہتر ہوتا ہے نا، اچھا ہوتا ہے، بہترین ہے. لیکن عربی میں جو نمونہ ہے وہ کیا ہے؟ اسوۃ. اس کی جینڈر کیا ہے؟ مؤنث. اب میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں، اسوۃ حسنۃ. اب آپ غور کریں ہوا کیا ہے. یہ اسوہ یہاں پر چلا گیا اور بہترین حسنۃ وہاں پہ آ گیا. دیکھیں عدد سیم ہے دونوں کا. کیا اسوہ تانی ہے؟ سیم ہے. اچھا، میں آپ سے یہ نمونہ جو ہے یہ ایک نمونہ ہے، اسوۃ ایک نمونہ. دو نمونوں کی عربی کیا ہوگی؟ نہیں، تان ہی نہیں، یہ تو ہم رول بتا رہے ہیں، مجھے پورا بتائیں. اسوتان حسنتان، دو بہترین نمونوں کی عربی. اور بہت سارے بہترین نمونوں کی عربی کیا ہوگی؟ اسواتن. اسواتن حسنات. حسنات. حسنات نہیں، حسنات. آپ اس کا انالیسس کریں. اسوہ کیا ہے جی؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. اور یہ کیا حسنہ نیکی کیا ہے؟ مؤنث. یہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے. ٹھیک ہے جی. یہ نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے. اور یہ حالت رفع میں ہے، یہ بھی حالت رفع میں ہے. رول فالو ہو گیا. قرآن عربک آپ کے سامنے آ گئی. مثال کے طور پہ اگر کسی ریزن سے یہ دو زیر ہو جاتی اور یہ دو پیش ہو جاتا تو تب بھی ٹھیک تھا؟ نہیں. ٹھیک تھا نا. یہ کیسے میں چاہتا ہوں، یہ واقعی نہیں ٹھیک تھا، تاکہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر رہے. بالکل ٹھیک ہے جی. صحیح ہے جی. ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ. دوسری قرآنک ٹرمینالوجی آپ نے پڑھ لی. اب انڈیویجول کوسچن آئیں گے انشاءاللہ. تو پہلا سوال ہے جی انشاءاللہ تعالی، بہت ہی آسان ہے، رضوان بھائی سے. بہت ہی آسان. اس سے آسان میں کیا دوں آپ کو؟ آپ نظریں چھپا لی آپ نے. یہ ترجمہ ہے، اس کی آپ نے مجھے عربی بتائی. مجھے نہیں دیکھیں، رضوان بھائی ایک ہی ہیں، باقی رضوان نہیں ہے. بہت سارے رضوان بن گئے ہیں. رضوان اونا نہیں ہے یہاں پہ. جی رضوان بھائی، اتنا تو آسان ہے یار. یہ قرآن نہ بھی کھولے پھر بھی نظر آ جاتا ہے. آپ رضوان ہیں، آپ سے بھی پوچھوں گا. حکیم قرآن یہ ترجمہ ہے، اس کی مجھے عربی چاہیے. باقی سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ پہلا پیج ہے گتے کا، اس پہ لکھا ہوتا ہے. بولے نہ بولے، کچھ بولتے ہیں، کچھ بھی بول رہے ہیں. قرآن مجید کا جو پیج ہوتا ہے پہلا، اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ قرآن حکیم لکھا ہوتا ہے. قرآن حکیم نہیں لکھا ہوتا. عربی میں پوچھ رہا ہوں میں، اردو میں لکھا ہے. وہ قرآن حکیم اردو ہے، میں عربی پوچھ رہا ہوں. قرآن کیا ہے؟ معرفہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ معرفہ ہوگا تو یقیناً یہ بھی معرفہ ہی ہوگی. تو کیا بنے گی اس کی عربی؟ القرآن
القرآن الحکیم ہوں، یہ پورا بولا کریں تاکہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو. ٹھیک ہے جی، سمجھ آئی؟ ایزی ہے نا، بہت آ جائے گی انشاءاللہ آگے بھی آ. اچھا جی ابیب صاحب، نہیں ال لگنے سے تو وہ معرفہ نہیں بن جائے گا. ہاں تو قرآن معرفہ ہی ہے نا، اچھا قرآن بھی کہا گیا. القرآن نیل حکیمی ہو. نہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ القرآن نیل اگر ہو گیا تو نون کے نیچے تو زیر آ گئی، یہ تو حالت جر میں چلا گیا، تو وہ اس میں پیش آئی. یہ رول پورا فالو نہیں ہوتا. ہاں القرآن الحکیمی ہوتا تو ہم اس کو مان لیتے کیونکہ دونوں رائٹ ہینڈ سائڈ اور لیفٹ ہینڈ سائڈ ایکول ہے. اچھا جی جی حبیب صاحب، اچھا اب میں جو لکھوں گا نا وہ نکرہ کے لیے میں اردو میں کوئی لکھوں گا اور معرفہ کے لیے میں کوئی نہیں لگاؤں گا. ٹھیک ہے، سمجھ گیا نا میں کیا بات کر رہا ہوں؟ جیسے اگر میں یہاں پر لکھتا کوئی قرآن حکیم تو آپ کہتے قرآن حکیم. اب یہاں پہ میں نے لکھا قرآن حکیم قرآن تو ہوگا القرآن الحکیم. اچھا جی حبیب صاحب، خالص دین دین خالص الدین الدین خالص. اس میں صفت موصوف کا پہلے کنسیڈر کریں گے. صفت اور موصوف کس کی صفت ہے اور کیا صفت ہے؟ دین کی صفت ہے نا خالص. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا، تو یعنی کہ اور یہ دین چلا جائے موصوف گا ہے. ادھر. اچھا یہ بھی آپ وہ جو کیمسٹری میں آپ نے پڑھا ہوگا ایروز وغیرہ لگاتے ہیں، اس کو کراس لگا لیا کریں، کراس لگا لیا، آسانی ہوتی ہے. یہ ادھر آ گیا دین، ٹھیک ہو گیا جی. اب آ گیا یہاں پہ خالص. ٹھیک ہے. اب آپ نے ان کی عربی بنانی ہے اور یہاں پر میں نے کوئی نہیں لکھا. یہ کوئی جو تھا یہ اس کے نکرہ ہونے کو کرتا تھا، میں نے یہ اس کو نہیں لکھا ہوا، اس کو کنسیڈر کیا کریں دین خالص. اب بنائیں اس کا. اچھا نکرہ نہیں ہے اس کا مطلب معرف. الدین 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 خالص الدین خالص الدین خالص 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 الخالص الخالص. الخالص. ٹھیک ہے. اچھا الدین الخالص. ٹھیک ہو گیا. غلطی بتائیں ان سے پوچھ رہا ہوں میں، آپ نے اس کو اوپن نہیں بتا. جی غلطی بتائیں. الدین الخالص یہ کہا آپ نے جی، غلطی بتائیں جی. تنوین نہیں آئے گی، الف لام آ گیا. الف لام کا جھگڑا ہے تنوین کے ساتھ. کیوں شہزاد صاحب؟ ٹھیک ہے تو کیا بنے گا یہ؟ ملائیں نا، ملائیں ساتھ. الدین الخالص. ٹھیک ہو گیا جی، الدین الخالص. اچھا یہ رول پتہ ہے آپ کو کہ آپ نے کہا کب الف لام پڑھنا اور کب نہیں پڑھنا؟ اوپر تو زبر دیر آئے گی پھر پڑھنا. شمسی اور قمری حروف کا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ؟ جیسے الحق ہے، الحق، اس کو میں نے احق کو کیوں نہیں پڑھا؟ لام سائلنٹ کیوں؟ دیکھیں یہاں پہ لام نہیں پڑھا گیا، الدین نہیں کہا میں نے، الدین کہا جی. اور یہاں پہ الخالص کہا. یہ رول کا پتہ ہے آپ کو؟ لام ساکن کیوں ہوئی ہے؟ اس کی وجہ ہے نا اس کی اس میں شد آ گئی. وہ تو دیکھیں اگر میں شد نہیں لگاتا، چلیں میں نے ویسے ہی لکھ دیا. ہمارا ایک وہ ٹارگٹ یہ بھی ہے کہ ہم نے بغیر حرکات کے پڑھنا ہے. اب حرکت نہیں لگے گی، اب بتائیں کیا کریں گے؟ اب دینوں ہی پڑھیں گے، لیکن کیسے پڑھ رہے ہیں؟ چونکہ ہماری زبان پہ چڑھا ہوا ہے لیکن رول کا نہیں پتا. تو اس کو آپ کل انشاءاللہ کریں گے. ابھی آج میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں یہ. ٹھیک ہے، بڑا اچھا رول ہے. اس کو کہتے ہیں شمسی اور قمری حروف. اچھا جی رضوان بھائی ہو گئے سر آپ کا؟ بڑا ہی آسان دیتا ہوں جی، اور کیا چاہیے آپ کو؟ بڑی دفعہ آپ پڑھتے ہیں. میں آیا تو نہیں پوچھی تھی میں نے. ٹھیک ہے جی چلے انہوں نے بتا دیا. ٹھیک ہے اب اس کو میں جلدی سے سالو کرتا ہوں. راستہ یہاں پر آ گیا، سیدھا یہاں پر آ گیا جی.
تو سیدھے راستے کی ہوتی ہے جی عربی سیراتن. اچھا یہ وہ راستہ ہوتا ہے, یہ بھی ایک جو ہے نا مائنڈ میں چیز رکھیں کہ یہ وہ راستہ ہوتا ہے جو بالکل اسٹریٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ کوئی لنک روڈز نہیں ہوتی, اس لیے اس کو صراط کہا ہے. راستے کی اور بھی عربی ہوتی ہے, جن کے ساتھ لنک روڈز ہوں وہ مطلب یا ایک ادھر سے آ رہی ہے وہ صراط نہیں ہوتا ہے, وہ پھر وہ راستے ہوتے ہیں جن پہ شیطان بیٹھا ہوتا ہے. اس کی انشاءاللہ پڑھیں گے, پوری ایک فلسفی ہے قرآن مجید کی. صراط اور سیدھا کس کو کہتے ہیں جی؟ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما, سیدھا رہے. ٹھیک, مستقیم. ابھی میری رائٹنگ آپ چونکہ میں جلدی میں ہوں تھوڑا پڑھانا چاہتا ہوں, اس کو برداشت کریں. مستقیم. اب یہ ہے کوئی سیدھا راستہ, ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ ہمیں کوئی بھی سیدھا راستہ کسی بھی سیدھے راستے سے چڑھا دے سکتا نہیں. آپ کہتے ہیں وہ خاص سیدھا راستہ, وہ ایک ہی جو سیدھا راستہ جو آپ کا ہے, تو وہ پھر کیا ہوگا یہاں پہ؟ الصراط المستقیم. ٹھیک, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی سر آپ کی باری ہے, آپ کے لیے ہے کوئی, میں نے کوئی لکھ دیا اس کی, ٹھیک, بریکٹ ڈال دیتا ہوں آسانی کے لیے, کوئی آپ سائڈ پہ کر لیں صاحب. عظیم اجر, کوئی عظیم, ہاں کوئی عظیم اجر. اس میں موصوف وہی کوئی آئے گا؟ نہیں کوئی تو نکرا بنا, نکرا کے لیے نکرا. کوئی تو میں نے اس لیے بریکٹ میں ڈال دیا. اصل یہ چیز ہے ہماری, مطلوب یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. عظیم اجر, اجر عظیم. نہیں آپ اس کو سوچیں پورا کہ یہ معرفہ, یہ دیکھیں یہ سامنے, یہ اصل رول اسی لیے میں نے نہیں مٹایا, اس کو دیکھ کر آپ نے اس کی عربی بنانی ہے. میں نے آپ کو طریقہ بتایا نا پورا کرنے کا, آپ وہ طریقہ اپلائی کریں. ٹھیک ہے جی, اس کو ادھر لے جائیں, اس کو ادھر لے جائیں. اب یہ ابھی اردو ہی لکھ رہا ہوں میں, اجر عظیم. اب آپ اس کی عربی مائنڈ میں لے کر آئیں, کیا کیا ہو سکتی ہے اجر کی عربی کیا ہوگی؟ اجر عظیم. نہیں آپ مجھے بتا رہے ہیں حالت نصب میں, میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز بتانی ہے حالت رفع میں اور اس کی جنڈر کے ساتھ بتانی ہے. چلو دیکھیں, اجرن خود عربی کا لفظ ہے, ٹھیک ہے جی, یہ تو یہ آئے گا اجرن, اور عظیم خود عربی کا لفظ ہے. ٹھیک ہو گیا جی, تو کیا ہوگا اس کا؟ عظیم, اجر عظیم. مذکر مذکر, رفع رفع, نکرا نکرا, اور کیا رہے گا جی؟ عدد واحد واحد. اجر عظیم, کئی دفعہ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا اجر عظیم, اور اجر عظیم رکھ دیتے ہیں کیونکہ وہ وقف ہو جاتا ہے, لیکن اصل میں وہ دو پیش ہوتی ہیں آگے بھی. اچھا جی, اب میں تھوڑا سا مشکل دینے لگا ہوں. کون کرے گا یہ؟ مشکل ہے پہلے بتا, ویسے ہے مشکل نہیں. حافظ صاحب یہ کر بھی دیں گے. اچھا چلیں, برتنے کا تھوڑا سامان, اس کے لیے آسانی کر دیتا ہوں. برتنے کا سامان یا اس کو آپ اس طرح کر لیں, تھوڑا, یہ صحیح ہے. اس کے لیے آسانی کے لیے آپ اس کو ایسے کر لیں اور اس کو ایسے کر لیں. ہاں جی, کون کرے گا؟ تھوڑے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ قلیل. چلیں یہ تو آ گئی, قلیل قلیل, قلیلہ تو نہ ہو, ٹھیک. اور برتنے کا سامان, قرآن مجید کی بڑی اسپیسیفک ٹرمنالوجی ہے اس کے لیے.
बहुत जगह पे इस्तेमाल हुआ है बरतने का सामान। ये बरतने का सामान जो है ये इसका उसका मीनिंग होगा जो भी हम अरबी लिखेंगे। कलील से पहले कहीं हाफिज़ साहब क्या आता है? माल कलील भी आता है, मता मताउन कलील, मताउन कलील, मता। कोई गलती इसमें मेरी? अल नहीं आएगा जी अल आएगा, तनवीन नहीं आएगा। हाँ जी, बरतने का थोड़ा सामान, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, लेकिन मैं यहाँ पर कोई लिखना भूल गया, तो ये मताउन कलील, ठीक, वो सही कहा है। यहाँ पे अल मताउल कलील ये बनना यही चाहिए, अल मताउल कलील, कलील, ठीक। अच्छा, आपको पता है ये मता है क्या? वैसे मता कहते हैं किसको जी? ये तो वो हमें मीनिंग आ गया ना उसका, जो हमें उलमाए लुगत ने मीनिंग समझा दिया। इसका असल एक होता है, इसको कहते हैं एक जो हम पढ़ रहे हैं वुसअत है, एक उसकी गहराई भी होती है। असल में ये निकला कहाँ से? अरब मता किसको कहते हैं? जंग का जो माल उसको मता कहते हैं, उसको माले गनीमत कहते हैं। और जी कोई बताना चाहे? वो जो हाँ वो धोखे का सामान, धोखे का थोड़ा सामान, वो भी मुरक्कबे तौसीफी है। वरासत नहीं, वरासत मैं बताता हूँ। ये एक इमाम रागिब अस्फहानी थे, ये कोई 40 साल तक 45 साल तक इनके बारे में आता है कि मुझे गलती नहीं लग रही है वही इमाम है। तो ये रहे हैं मुशरिक, इन्होंने इस्लाम कबूल किया, ये उस पुराने ज़माने का इमाम है। और ये लुगत के इमाम, ये फ़िक़्ह के इमाम नहीं, हदीस के। जैसे इमाम बुखारी जो हैं वो हदीस के इमाम है, इमाम अबू हनीफा जो हैं वो फ़िक़्ह के इमाम है, ये लुगत के इमाम है, ये इमाम रागिब अस्फहानी। तो ये पूरे अरब में फिरते थे मतलब तलाश करने के लिए, किसका क्या मतलब होता है। इनको मता का मतलब नहीं मिल रहा था। थकते थकते इन्होंने सफ़र किया, एक झोंपड़ी में जाकर बैठ गए, एक घर में, एक कच्चा घर था, वहाँ पर उन्होंने इजाज़त ली, खातून थी बुजुर्ग, और उनके साथ एक छोटा बच्चा था, तो वो घर की सफाई कर रहे हैं। तो इन्होंने जाकर कहा जी मुझे प्यास लगी, अम्मा जी को पानी शानी पिला दो। पानी पिलाया, तो वो पानी दिया तो उसके साइड पे ना वो जो गिलास था जाला लगा हुआ था। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा इस पे तो जाला लगा हुआ है, आपने साफ़ नहीं करके दिया। तो मैं पंजाबी में बताने लगा, उन्होंने कहा पुत्र वो मता लेके आ। तो जब वो लेके आया ना तो वो गंदा कपड़ा था, टाकी नहीं जिसको हम कहते हैं, तो वो गंदा कपड़ा था, तो उसको अरबी में मता कहते हैं। तो ये होती है उस मीनिंग की गहराई। इसके लिए स्पेशल जो है वो उलमा ने किताबें लिखी हैं। हमारे लिए वो सिंपल एक ट्रांसलेशन होती है, मज़ा नहीं आता। दुनिया मताउल गुरूर वो टाकी है, ठीक। अच्छा सही है, मुरक्कबे तौसीफी की समझ आ गई है जी आपको? अब आप कुरान मजीद में कहीं पे भी मुरक्कबे तौसीफी आया तो आप कैप्चर कर लेंगे उसको। अच्छा, अब मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ मुरक्कबे तौसीफी बताता हूँ। आपने एक बनाना है, अल्लाह ये आखिरी है, इसके बाद हम ये आपने बनाना आसानी के लिए। दरख्त मुबारक साजिरुन मुबारक जी, साजिरुन मुबारक शजरुन मुबारक, माशाअल्लाह। अब हमने ये देखना है कि शजरुन जो है वो मुअन्नस है, दरख्त होता है या होती है अरबी में? होती है जी, दरख्त होती है। कुरान मजीद में क्या लफ्ज़ है जी? शजरा शजरा नसब कहते हैं ना जी। शजरा नसब, वो जो शजरा जो है वो अरबी में होती है। तो शजरातुन मुबारक, जी, मतलब वो उनका भी सिलसिला ऐसा है ना, वो जब असल में उनके साथ भी मसला ये है कि जो उनके मुअन्नस होता है ना वो हमारे उसमें भी मुअन्नस इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर हम उनकी लैंग्वेज पे हंसते हैं। असल में ये ओरिजिनल जो जेंडर है ना जी, इसको मुअन्नस मुज़क्कर, वो यही है जो कुरान मजीद ने बयान कर दी। ठीक है जी। तो शजरातुन मुबारकतुन, हर चीज़ में मुवाफ़क़त हो गई, मुताबिकत होगी, इक्वल हो गई। अच्छा जी, अब मैं आपसे पूछता रहूँगा, आपने मुझे स्केल भी इसमें बता कोई का साथ नहीं लगा, कोई नहीं लगाया तो मार्फा नहीं हो जाएगा। अशजरातुन मुबारक, ये हो जाए, ठीक हो गया। ये अच्छी बात है कि आपको ये समझ आ गई कि कोई और एक या खास में क्या फ़र्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, अब आपने मुझे बताना है आखिरत का घर।
دار الاخرہ. دار الاخرہ. دار الاخرہ تو تن یا دار آخرتن. الدار الاخرہ کیا ہوگا؟ الدار الاخرہ. ٹھیک ہو گیا اس میں دار جو ہے جی. یہ گھر مذکر ہے، نہیں یہ مذکر ہے جی. اور آخرہ مؤنث یہ گھر ہیں. یہ گھر. ٹھیک ہو گیا. وہ کوشچن ان کا ویلڈ ہے، کمپلیکیٹڈ ہے تھوڑا. انشاءاللہ یہ جو کہ میں نے یہاں سے رینڈملی ایک ایگزامپل ٹھیک اٹھائی، ہے، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا. اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. کنسیپٹ اس میں تھوڑا ہل سکتا تھا. اچھا جی، اب آپ نے نا، میں نے آپ کو بتانا ہے، اب آپ نے اس میں میری تصحیح کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، میری غلطیاں پکڑنی ہیں. الولد، ولد کہتے ہیں لڑکے کو، والد نہیں. الولد الصالحۃ، اس میں کیا غلطی ہے؟ الولد الصالحۃ، الولد الصالحۃ، دونوں میں اصل میں الف لام آ گیا ہے. تو چلو لکھ دیتا ہوں جلدی جلدی. الولد الصالحۃ، نیک لڑکا. جی الوالد نہیں، آپ کیا مجھے بتائیں کیا اس میں غلطی ہے؟ ایک میں نہیں ہے، یعنی کہ جینڈرز نہیں مل رہے. ایک ٹھیک ہو مذکر گیا. ہے ایک مؤنث ہے. تھوڑا مشکل ہے لیکن کرنا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ اولاد. اولاد کو کہتے ہیں الاولاد الصالحین. تھوڑا مشکل ہے لیکن کریں انشاءاللہ. عدد کا فرق ہے. عدد کا فرق کیسے ہے؟ اب یہ ایکسپلین بھی کریں. اولاد ہے سنگولر ہے. اولاد سنگل ہوتی ہے جی. میری اولاد، میری اولاد میں میرے سارے بچے آ جاتے ہیں. تو یہ تو آپ کی غلطی ہے. یہ ہاں جی جی بتائیں. ایک اس میں رفع میں ہے اور ایک اس میں جر میں. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک بتایا. لیکن الاولاد الصالحون، اگر اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس میں یہاں پر زبر لگا دوں گا یا زیر لگا دوں گا. نہیں سمجھ. ہاں کیونکہ یہاں پہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نسب ہے یا جر ہے، کیونکہ ایک ہی حالت ہوتی ہے نا جی. ٹھیک ہو گیا. تھوڑا مشکل تھا لیکن آپ کو کانسیپٹ سمجھ آیا. یہ ہونا چاہیے تھا الاولاد، سوری الاولاد، کیونکہ یہ بھی معرفہ کرنا ہے ہمیں. الاولاد الصالحون ہونا چاہیے تھا. صالحین یہ جر میں کیسے آ گیا، نسب میں کیسے آ گیا؟ تو ایک جیسی سائڈ ہونی چاہیے. کوئی نہیں انشاءاللہ ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا انشاءاللہ. تھوڑی سی پریکٹس اور کر لیں سر. ٹائم تو ہو گیا، ہو گیا. جو جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، جو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں میں 5 منٹ. جی جی نہیں اور بھی بزرگ بھی تھے آگے نا. نہیں وہ کچھ ایجنٹ بھی ہیں، تو جو جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں. اور ایک میں 2-4 منٹ تمہیں جانا تو مسئلہ نہیں. ٹھیک. اچھا جی آپ بتائیں. کیا لکھا جی؟ امت مسلمہ نہیں لکھا میں نے. مجھے صحیح طرح پڑھ کے بتائیں کیا لکھا جی. میں نے حرکتیں نہیں لگائی اس کی. اللہ کے یہی غلطی تھی اس میں. ٹھیک. اگر آپ کہیں پہ کوئی عربی لکھیں تو امت مسلمہ یہ اردو ہے، الامت المسلمہ تو یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اب مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ آپ غلطیاں پکڑ رہے ہیں. اچھا جی ابھی دیکھیے مجھے اس کا ترجمہ بھی بتانا ہے آپ نے. اس میں اعراب حرکات لگاتا ہوں.
ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੱਢੀ ਹੈ البابا ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸੋਚਾਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ गलती निकालें गलती इसका तर्जुमा करें क्या है इसका तर्जुमा करके दिखाएं पहले इसको छोड़ दें दरवाजे और दरवाज़ा मैं हिंट भी दे रहा हूँ साथ साथ आपको दरवाजे और दरवाज़ा जी दो दरवाजे अलबाबान यानी है जी दो दरवाजे पुराने दो दरवाजे ठीक है। अब देखें मुजक्कर ठीक है जी रफा आनी है आईनी नहीं है रफा नहीं जर कैसे है आपने जेर को क्यों बताया ये नहीं माइंड में रखना आईनी है ठीक है ये वो मुसन्ना है मारफा हालत रफा रुफा कैसे बाबुन ठीक है जी इसकी रफा नसब जर बनाए ठीक है मैं इसकी आपके सामने चार्ट बनाता हूँ बाबुन बाबन बाबिन बाबानी बाबैनी बाबैनी बाबूना बाबीना या फिर एक और तरीका भी है बाबुन बाबन बाबिन बाबानी बाबैनी अबवाबुन अबवाबिन जब मुकस्सर आएगी तो उसमें फिर वो ऊना नहीं आता जब मुकस्सर भी आती है तो इसकी दोनों आ जाती है बाबूना और अबवाबुन कोई मसला जी मुरक्कब तौसीफ़ी है मैंने आपको कुरान मजीद के मुश्किल तरीन मुरक्कबात लिख के यहाँ पर बताए ठीक इससे आसान है इससे आसान कुरान मजीद में इस्तेमाल है ठीक हो गया जी पूछें पाक कलमा इसकी अरबी बताएं जी पाक कलमा नहीं उर्दू नहीं बतानी आप ये तो अल कलिमातुन ये अबू बकर भाई हैं अल कलिमातुन अल के साथ आपने कलीमा भी तुन दिया अल कलिमा तू होता है अल कलिमतुल तय्यिबा अच्छा अल कलिमतुत तय्यिबा अल कलिमातु तय्यिबा तू ठीक है जी पाक शहर कौन सा शहर पाक शहर जी अल मदीना तो तय्यबा बाइज्जत मक्का अल मक्कातुल मुकर्रमा मुकर्रमा ठीक हो गया कर रहे हैं जी तर्जुमा ठीक है आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आपको इंशाल्लाह समझ आती रहेगी। अब मैं ये जो है आज का लेक्चर जो है वो खत्म करता हूँ। इसमें एक चीज़ थी वो जो हबीब साहब ने इसकी तरफ पॉइंट आउट किया था